الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وآتوا النساء دے دو تم عورتوں کو صدقاتہن حق مہر ان کا نحلہ نہایت خوشی کے ساتھ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پس اگر وہ بھی خوشی سے دے دے تم کو عن شیء اس میں سے کچھ فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيًّا تو اس سے کھا سکتے ہو خوشی کے ساتھ رچتا پچتا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي اور مت دو بے وقوفوں کو پوری سمجھ نہ رکھنے والوں کو مال ان کے
التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جو اللہ نے تمہاری امانت میں دے دیے ایک وقت تک. وارزقوہم، ان کو کھلاؤ پلاؤ، فیہا اس سے، وکسوہم، اور ان کو پہناؤ، وقولوا لہم، اور ان کے لیے کہتے رہو، قولا معروفا، بات اچھی. وابتلوا الیتامی، آزماؤ یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، وہ اس مدت کو پہنچ جائیں جو نکاح کی مدت ہوتی ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر پاؤ تم ان میں ہدایت، فَادْفَعُوا، لوٹا دو ان کو، الیہم، طرف ان کے، اموالہم، مال ان کے، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، مت کھاؤ ان کے مالوں کو اسراف کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ، ناجائز طریقوں کے ساتھ. ان یکبروا، یہ تو بہت بری بات ہے. ومن کان غنیا، جو تم میں سے غنی ہو، فلیستعفف، پس چاہیے کہ وہ درگزر کرے. ومن کان فقیرا، اور جو شخص تم میں کمزور ہو، فلیاکل بالمعروف، پس کھائے اس سے اچھے طریقے سے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پس جب لوٹاؤ تم ان کو ان کی طرف مال ان کے، فَشْهِدُوا، ان پر گواہ کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے نگہبان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. حضرات، مضمون وہی ہے جو گزشتہ جمعہ میں تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ بات یہ جاری تھی کہ یتیموں کی پرورش جب اپنے ذمہ لے لو تو صحیح طریقے سے پرورش کرو، اور ان کے مال کو جو ان کو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے ملا ہے اس کی حفاظت کرو، اور ایسا نہ کرو کہ ان کے اپنے مالوں کے ساتھ ان کا مال ملا کر کھا لو یا تبدیل کر لو. کہ ان کی چیز اچھی ہے تو واپس دیتے وقت ان کی چیز رکھ لو، اور ناغی پورے کرنے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی نرم چیز ہے تو ان کو دے دو. بے شمار باتیں اس سلسلہ میں، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، اور یتیم کی زندگی میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے تھے. اللہ رب کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعات جو ان کے ساتھ پریکٹیکلی گزر چکے تھے اس کے معاملے میں وہ ہدایات دی جو رہتی دنیا تک باقی رہنے والی ہیں. اور مسلمان اگر مسلمان ہیں تو ان کا حق ہے کہ ہر اس بات کی حفاظت کریں جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اپنی امت کو پہنچائی ہے. نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جتنی سستی، جتنی کمی، جتنی حالات کی خرابی
مسلمانوں میں پائی جاتی ہے اتنی آج دوسری قوموں میں بھی نہیں، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کتاب اللہ کو جیسے ہر روز میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح پڑھنے چاہیے تھا ہم نے اس کو نہیں پڑھا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز مرتسم کر دی گئی ہے، مکمل طور پر بٹھا دی گئی ہے کہ ایک بچہ حفظ کرا دو تمہاری نسلیں بچ جائیں گی۔ اور جب ہم بچوں کی پرورش کے لیے آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے، بچے کو حفظ کراؤ تاکہ بخشش کا باعث ہو جائے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور میرے بزرگ، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ فطرت کے تقاضے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، حیوان کے سامنے بھی اگر ایک کام روزانہ کرتے رہیں تو وہ بھی متاثر ہوتا ہے۔ جب آپ اپنا کردار اس حافظ بننے والے کو صحیح پیش نہیں کریں گے، حافظ تو بن جائے گا لیکن اس کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، اور اس کی تربیت صحیح نہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ آگے وہ کبھی بھی تربیت صحیح نہیں کر سکے گا۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا نظام ایسے بن گیا، ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ٹھونس دی گئی کہ بچہ امیر کا ہو یا غریب کا ہو درس میں داخل کرا دو، اور درس کی انتظامیہ کے سپرد کر دو۔ انتظامیہ جو کچھ کرتی ہے اور مولانا جو کچھ انتظامیہ سے کرواتے ہیں، مل کے دونوں جو کچھ کرتے ہیں وہ میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ جو بچے حفظ کرتے ہیں، جو مدارس میں پڑھتے ہیں، وہ پریکٹیکلی کچھ اور دیکھتے ہیں، پڑھتے کچھ اور۔ چونکہ رسم بن چکی ہے، یہی صورتحال ہے سب کی کہ کرنا ہم نے وہ ہے جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، اور پڑھنا وہ ہے جس کی سمجھ کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر افسوس سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی علم جب بھی کوئی آدمی سیکھتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سمجھ میں آئے۔ صرف اور صرف ایک اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ظلم باقی ہے کہ اس کو صرف پڑھو، اور پڑھتے 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 نسلیں اپنی بخشوا دو، اور اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں چونکہ بار بار کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن مدارس میں لوگ پڑھ کر کے کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اچھا بننا چاہیے تھا، ان کا اخلاق اور کردار پہلے سے بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بار بار ماتم کرنا پڑتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ بے شمار پیسہ آپ خرچ کرتے ہیں اپنی اولاد پر، لیکن کبھی کسی مقام پر میں نے نہیں دیکھا کہ حفظ کرنے کے لیے یا عالم بنانے کے لیے والدین پیسہ خرچ کریں تاکہ ہمارا عالم بن جائے، ہمارا حافظ بن جائے۔ یہ مزہ ہی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو کچھ وہ سیکھتا ہے اس قرآن کے پڑھنے کے ساتھ، اس علم کے پڑھنے کے ساتھ زندگی میں وہی کرتا رہتا ہے۔ سیکھتا کیا ہے؟ چندے لینا اور دینا، مانگنا اور منگوانا، اور یہی چلتے چلتے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اسی پر ہی پروان چڑھ جاتا ہے سارا معاملہ، کیونکہ ذہنوں میں یہ ہے کہ اس میں دینا بھی ثواب ہے، آگے خرچ کرنا بھی ثواب ہے، جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جس کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مال والا، دولت والا، جس کا اچھا وقت گزرتا ہے، کسی اولاد کو لے جائے گا ایک طرف، تو صرف حفظ کے لیے لے جائے گا کہ حفظ ہو جائے گا۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کو 2، 4، 6، 8، 10 سال پڑھواتے ہیں بچے کو، پھر پوچھیں کہ اس قرآن میں ہے کیا؟ کوئی بندہ یہ بات نہیں بتا سکے الا ماشاء۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ کتاب اللہ کا بار بار ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اور یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اور وہ ہماری زندگی کے اعمال ہیں۔ آج جس بات کی بات جاری ہے وہ یہ ہے کہ یتیم بچے کی اچھی پرورش کرو، اس طرح پرورش کرو جس طرح آپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے پرورش کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہیں اللہ رب کریم کی طرف سے وہ انعام ملے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بتایا ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ جن لوگوں کی موجودگی میں قرآن اترتا رہا، جن میں خود پیغمبر محمد الرسول اللہ موجود تھے، ان پر جب یہ قرآن اترا اور یہ آیتیں اتری تو ان کا کردار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں روایات سے، جس کو کہتے ہیں حدیث ہے، حدیث ہے، ہمارا مسلکی حدیث ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ لوگ تلاش کرتے تھے کہ یتیم ملے اور یتیم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھائیں۔ اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک آپ کا غلام ہے، نوکر ہے، ملازم ہے، اس کو آپ دکان پر لے جائیں، اس کو کہیں کہ آپ غلام ملازم میرا کام کرنے والے ہیں، اپنا لباس پسند کریں۔ وہ شرم کا مارا کہ یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، یہ مالک ہے اور میں دکاندار ہوں، میں ملازم ہوں، تو یہ کوشش کرے گا حتی الامکان کم آنے کی طرف کہ میرا لباس اس سے زیادہ بہتر نہ ہو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار یہ ہو گیا کہ وہ کسی اگر ملازم کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ آپ میرے لیے پسند کریں، میں تو آقا ہوں نا، میں مالک ہوں نا، میرے لیے پسند کریں تاکہ وہ خوش دلی کے ساتھ اچھا لباس پسند کر لیں۔ وہ جو میرے لیے پسند کیا ہے اور اپنے لیے پسند کیا ہے، کتنی خوشی ہو اس کو کہ ہے نوکر اور ملازم، آقا کا لباس، اپنے مالک کا لباس بھی اپنی مرضی سے خرید رہا ہے اور اپنا بھی۔ جب دونوں گھر جاتے ہیں تو مالک کہتا ہے کہ جو آپ نے میرے لیے پسند کیا ہے میں وہ آپ کے لیے پسند کرتا ہوں، اور جو آپ نے اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ یعنی لباس بدل جاتا ہے۔ جو آقا کے لیے لباس خریدا گیا ہے وہ ملازم اور نوکر پہن رہا ہے، اور جو نوکر کے لیے خریدا گیا ہے وہ اللہ اکبر آقا اور مالک پہن رہا ہے۔ صرف میں یہ پوچھتا ہوں کہ واللہ آپ پوری اس مسلم دنیا میں پھر جائیں، کسی مقام پر کوئی آدمی ایسا ملے گا آپ کو؟ پھر یا وہ غلط ہے یا ہم غلط ہیں، یا یہ واقعات سنانے والوں سے پوچھیں کہ یہ واقعات ہمیں غلط سنا رہے ہیں یا صحیح سنا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک کا نہیں کہتا، میں بے شمار صحابہ کی مثالیں پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے ایسا کیا، یہاں تک کہ خود محمد الرسول اللہ نے کیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم آتا ہے کہ ایک عورت نے اچھی چادر بنی، خود خوشی کے ساتھ کہ میں اپنے آقا کو، میں اپنے رسول کو، میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر پہناؤں، اور وہ چادر لے کر کے آئی، ساتھ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خود بنی ہے، میں نے خود بنائی ہے، اس محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ آپ پہنیں۔ وہ چادر دے کے گئی، آپ نے چادر پہنی۔ جو ہی چادر پہن کے مجلس میں آئے تو ایک ساتھی بولے بہت خوشی ہوئی مجھے آپ کی چادر پہن کر، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ چادر۔ اللہ، وہ مجلس برخاست ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، جا کر کے کپڑا بدلا، وہ چادر جو اچھی بن کر دی گئی تھی، وہ جس نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ میرا بھی دل، لا کر کے چادر اس کو دے دی۔ خیر لوگوں نے کیا کچھ کہا کہ بھائی تو نے یہ بات صحیح نہیں کی، صحیح کی، وہ باتیں بات کی ہیں، کردار دیکھ لیا آپ نے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں یہ بات کہ اپنے گھر میں کھانا کھا، اپنی بات کرتا ہوں میں، اللہ ہمیں اپنی بات کرنے کی توفیق دے۔ پیغمبر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پیغمبر میرا اپنا ہے، اسی سے سیکھنا ہے ہم نے۔ 3 اوقات نکل گئے ہیں، کھانے کا ٹائم آتا ہے تو ادھر صدا آ جاتا ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنی زبان استعمال کرتا تھا، وہ صدا آئی ہے سوالی کی کھانے کے لیے، آپ نے اپنا کھانا اٹھایا اور اس کو دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اتنی فراوانی نہیں جتنی آج ہمارے گھروں میں ہے۔ ہر گھر میں اگر 4 آدمی 6 آدمی 8 آدمی ہے تو 50 آدمیوں کا کھانا پک رہا ہے، نہیں کہ نہ معلوم کس وقت کوئی مہمان آ جائے گا تو پھر اس وقت یہ تمام کریں گے، اللہ کا فضل ہے۔ اور جب کہ یہ فریضے نکلی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کسی گھر میں کوئی چیز کبھی کھانے والی ختم ہوئی نہیں، جو کھا لیا باقی رکھ ہوتا ہے اللہ۔ تو جب 3 وقت گزر گئے تو گھر والوں نے پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ یہ 3 ٹائم گزر گئے ہیں اور اتنا ہے نہیں کہ آپ اپنا کھانا اس کو دے رہے ہیں تو ہم آپ کو مزید دے دیں، اتنا ہے ہی نہیں۔ تو آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، واللہ ان عربوں کا ایک محاورہ ہے، جب بولتے ہیں کسی اندر سے بات ہو کہتے ہیں واللہ، واللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم۔ فرمایا واللہ عاشا، جتنا کھانا دے کر کے مجھے طاقت ملی ہے اتنا کھا کر بھی نہیں ملتی تھی۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ پیغمبر کی باتیں کرتے ہیں، حدیث تو ہم ہیں، لیکن وہ کردار بھی کہیں نظر آتا ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں بار بار کہ لوگوں سن لو، مال تمہارا وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر لیا، غریبوں پر، اللہ کی راہ میں، مسکینوں پر، فقیروں پر، رفاع عامہ کے کاموں پر اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا زندگی میں۔ بار بار یہی ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اللہ کے رسول کے پیغام بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم پوری زندگی اپنے ذہن میں یہ کیڑا رکھتے ہیں کہ ابھی میری اولاد چھوٹی ہے، ابھی میری دکان ہے کہ بچے 3 ہیں، ابھی میرا کاروبار یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے اور میرے اتنے کام رہتے ہیں۔ میں بات کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ اللہ کے رسول کی بات صحیح ہے کہ وہ مال تیرا ہے جو تو نے خرچ کر لیا اللہ کے راستے میں، اور وہ مال جو تو جمع کر کے گیا کہ میری اولاد کے کام آئے گا، وہ مال تیرا نہیں ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو ایمانداری سے کہیے کہ ہم میں سے کون کون ہے جو اپنے لیے مال تیار کر رہا ہے کہ میرے کام آئے، اور کون ہے جو اپنے خاندان کے لیے اور اس دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں انگنت ارشادات ہیں۔ فرمایا آپ جب خرچ کرتے ہیں اس انداز سے خرچ کریں کہ دایاں دے رہا ہو بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ محاورہ ہے۔ یعنی تم جس گھر میں رہتے ہو ضروری نہیں ہے کہ سارے گھر کو پتہ ہو کہ تم یہ خرچ کر رہے ہو، تم وہ جو کھا رہے ہو اس سے بہتر دوسرے کو دو، تو یہ بات ہے۔ ہم میرے بڑے سخی وہ لوگ ہیں جو باسی کھانا دوسروں کو دیتے ہیں اور تازہ خود کھاتے ہیں، نہیں جی مانتا ہے اس بات کو کہ چلو پھر بھی شیٹ ہے ماشاءاللہ دے رہے ہیں، لیکن دے وہی رہے ہیں جو نکما سمجھتے ہیں کہ ہم خود نہیں کھا سکتے، چلو پہننے میں بھی بھائی وقت تو اس کا گزر جائے گا۔ لیکن قرآن کو تو پڑھو، وہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راہ میں وہ خرچ کرو جسے تم محبت رکھتے ہو کہ یہ میرے لیے پسند ہے، جو تمہیں زیادہ پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔
جو زیادہ پسند ہے خود کھاؤ کہ دوسروں کو کھلاؤ؟ اللہ، کسی مقام پر جا کر کے دیکھ لو، صاحب خانہ یا صاحب مال، صاحب دولت، اس کا کھانا الگ ہوگا اور دوسروں کا کھانا الگ ہوگا۔ چلو اس کو بھی چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ چھوڑیں اس کو۔ میں کہتا ہوں کسی مدرسے میں آپ جائیں جہاں یہ آپ کا دیا ہوا پیسہ لگ رہا ہے، جو مولانا صاحب خود کھاتے ہیں وہی ان بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی مقام ایسا نہیں ہے صاحب خانہ کا یا پیسہ اکٹھا کرنے والے کا جو کھانا تیار ہوگا وہ دوسرے بچے نہیں کھا سکتے، جو بچوں کے لیے ہوگا وہ یہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ مال کس کا ہے؟ آخر ہم وہ کون سا اسلام ہے جس اسلام پر ہم بار بار کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اسلام ہے، اسلام ہے؟ کہاں اسلام؟ صرف اس لیے کہ ہر مکاتب فکر نے اپنے اپنے فکر کی باتیں یاد کی ہیں اور وہی قوم کو کرا رہا ہے۔ جو اس کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی فکر کی بات نہیں، صدقے یا رسول اللہ سارا معاملہ صاف، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے صدقے یا رسول اللہ کہہ دیا، چوم لیا انگوٹھوں کو، اس میں محمد کا نور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، یہ کون سا اسلام ہے؟ کدھر اسلام ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ بات آئی ہے کہ یتیموں کی پرورش کرو اچھے طریقے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یتیم کی اچھے طریقے سے پرورش ہو رہی ہے، نہ اس کے نماز کا ذکر کیا ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ کسی بات کا فرمایا، وہ اور میں کون؟ اس یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہو جائے۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کا ہم نام نہیں لیتے، بالکل نہیں لیتے۔ ہم تہجد گزار بھی ہیں سارے، لیکن جو مظالم ڈھاتے ہیں نا ان کا نام نہ لے کہ وہ کیا کیا ہے۔ اللہ ان ظلموں سے بچا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ یاد رکھو ان غریبوں کا یعنی یتیموں کا مال کھانا خوباً کبیرہ، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو خوباً سخت ہی برائی ہے، سخت ہی برا ہے، گناہوں میں سے بھی بہت برا گناہ ہے۔ فرمایا یتیموں کا، پھر یتامہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تم انصاف نہیں کر پا سکتے، تمہارے ذہن میں ہے اس ماں کے بھی بچے اور غریب، اس ماں کے بھی بچے یتیم، اس ماں کے بھی بچے یتیم، عورتیں ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرے گھر میں صحیح نہیں ہو رہا معاملہ تو کسی ان کی ماں سے نکاح کر۔ پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، لیکن کسی مقام پر جائیں وہ کہیں گے بالکل ظلم ہے۔ ان بچیوں کی بات ہے جن بچیاں یتیم ہیں کہ ان سے نکاح کر لو۔ قرآن آگے آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچے، نکاح کی ایک عمر ہوتی ہے، جب تک بچہ اس عمر تک نہ پہنچے نکاح حرام ہے۔ وہ نکاح جو والدین کر جاتے ہیں نا، وہ نکاح نہیں ہوتا، منسوب ہوتا ہے۔ وہ صرف اتنی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ کی خوشی ہے کہ میرا بچہ فلاں بچی کے ساتھ منسوب ہے، فلاں بچی اس بچی، ابھی نکاح کہاں کا ہوا ہے؟ اگر نکاح آپ نے وہ کلمے پڑھ کر کے مولانا نے پڑھا بھی دیا ہو نا، بچی بالغ ہو جائے، وہ کہے کہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، تو نکاح کوئی نہیں ہے۔ جا کے پوچھ لو، کسی حدیث کی کتاب اٹھاؤ، صحیح بخاری کو، صحیح مسلم کو، دوسری حدیث کی کتاب کو۔ ایک بچی آئی نوجوان، اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی بالکل نابالغ بچی تھی، میرے باپ نے فلاں بچے کے ساتھ فلاں گھر میں میرا نکاح کر دیا، اب میں بالغ ہو گئی ہوں، میں نہیں چاہتی۔ فرمایا تیرا کوئی نکاح نہیں، بغیر طلاق کے جا اور نکاح کر۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرا علاج کرو، اگر بات صحیح ہے، رسول کی یہ بات ہے تو عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ نکاح ہے، یہ تو خوشی ہے، یہ ایسے ہی نکاح ہے جیسے بچے آپس میں مل کر کے گڑیاں بناتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کہتے ہیں کہ چلو ان کا نکاح کر دو، شادی کر دو ان کی۔ ہوتا ہے بچوں میں، گھر میں نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہے۔
بالکل یہی حیثیت اس نکاح کی ہے جو والدین کر کے دیں۔ جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا حق ہے، اگر یہ بلوغ کے بعد اس نسبت کو رکھنا چاہتے ہیں تو حق ہے، یہ تصدیق کر دیں گے تو نکاح ہو جائے گا۔ ہمارے تصور میں یہ بات آ گئی کہ نکاح نام ہی اس کا ہے کہ ملا کو بلاؤ اور وہ 2-3 کلمے پڑھے گا، وہ بھی بڑے آگے آگے خود پڑھے گا، پیچھے پیچھے لانا پڑے گا۔ پتہ نہیں ان دونوں میں سے نکاح کس کا ہے، جس نے پہلے پڑھا ہے اس کا یا پچھلے کا، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ پڑھ کر کے یہ اللہ بھجن گا کر کے لوگوں کو بتائے گا، پھر پیچھے ایک جملہ بول دے گا، ہائے اللہ لعنت ایسے سمجھ پر، کہے گا کہ میں نے یہ 500 روپے کے عوض میں 500 روپے کے عوض میں تیرا فلاں کے ساتھ نکاح کیا۔ خدا کے بندے کچھ تو خیر تھا، عوض کیا ہوتا ہے؟ عوض کہتے ہیں بدلے کو، یہ 500 کے بدلے میں عورت ملتی ہے؟ اللہ تعجب کا معاملہ ہے۔ ہمارا رواج ایسا ہے، کوئی ملا نہیں بولتا کہ یار ان کو کہو کہ جس گھر میں بچی نکاح کر کے لے جا رہے ہو اس بچے کی جائیداد کو دیکھو، آدھا دے دو اس کو، چوتھا حصہ دے دو، تیسرا دے دو، کچھ تو کرو کہ اس بچی کو آباد کرنا ہے اس گھر میں، تاکہ اس کی انسانیت بھی قائم رہے کہ یہ انسان ہے۔ لیکن لاکھوں نہیں، کئی لاکھ روپیہ شادیوں پر خرچ ہو جائے گا، آوارہ باتوں پر۔ جب حق مار کی باری آئے گی 500 روپے رکھ، پہلے تو کہتے ہی ہیں کہ یہ شرعی نکاح، شرعی حق مار ٹھیک ہے۔ شرعی میں جائے ان سے پوچھتے ہیں شرعی والوں کہ کتنا حق مار ہوتا ہے، جی تو کہتے ہیں 32 روپے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھو، اس زمانے کی بات ہے جس عورت سے شادی کی ہے، کسی کا 500 دینار، کسی کا 5000، کسی کا کم و بیش حالات کے وقت کے مطابق جو زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہو وہ اس کی ملکیت میں دو۔ پھر وہ مالک ہے، جس طرح تم مالک ہو وہ مالک ہے، اب اپنی مرضی سے اس مال کو خرچ کرے جدھر جائے، وہ بھی انسان ہے۔ لیکن تم نے اتنا ظلم بپا رکھا ہے اور پھر مسلمان ہو۔ آپ کسی قوم کو دیکھیں، کسی قوم میں اتنا ظلم عورتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا اس سلسلے میں، خاص کر کے جتنا اسلام مسلمان کر رہے ہیں۔ مجھے بڑی تعجب ہوتی ہے بات۔ اب بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ آ گئے ہیں، تو جب بھی آئیں گے اس بات کی عزت کہیں گی سونا 30 تولے سونا رکھ لو، 20 تولے سونا رکھ دو۔ گئی یہ سونا دے کر کے کیا کرو گے اس کو؟ اس کی ملکیت میں چیز دو تاکہ یہ اس کو استعمال کرے، جس طرح تم مال کو استعمال کر کے آگے بڑھ رہے ہو یہ بھی بڑھے، جس طرح تم تجارت کرتے ہو یہ بھی کرے، جس طرح تم کاروبار کرتے ہو یہ بھی کرے۔ میاں بیوی شریک ہو جاؤ کام میں، مل کر کے کر لو، کون سی جرم کی بات ہے؟ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، اس زمانے کی بات کرتا ہوں کہ جس طرح مردوں کے پاس عورتیں ہیں، زر خریدی کیونکہ وقت تھا نا ایسا، غلام، اس طریقے سے عورتوں کے پاس بھی۔ آج کوئی نام ہی نہیں لیتا ان باتوں، کیونکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو۔ آزاد کرنے کا کوئی طریقہ ہی ہوتا ہے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک عورت آئی ہے، وہ غلام ہے، کسی کی لونڈی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ میرے گھر والے مجھے مکاتب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مکاتب کا مطلب ہوتا ہے لکھ کر کے دے دینا، تحریر کے اتنی رقم دے دے اور تو آزاد ہے۔ پھر وہ لوگوں کو بتائے گی کہ میرے مالک نے مجھے اتنا روپیہ مجھ سے مانگا ہے کہ مجھے دے دے تو آزاد کر دے گا، لوگ اس کی مدد کریں گے، وہ آزاد ہو جائے گی۔ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب پیغمبر کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل نہیں کی، سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ مکاتب بنی ہے اس کو دو، فرمایا عائشہ خرید لے۔ آئے اللہ، اٹھاؤ بخاری کو، اٹھاؤ مسلم کو، یہ بات موجود ہے کہ عائشہ خرید لے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عائشہ کے پاس مال ذاتی ہے یا نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے خرید و فروخت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ فرمایا جب اجازت ہو گئی
تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی وقت آئے، میاں بیوی بیٹھے مل کے، تو فرمایا کہ وہ بات تو کہاں تک پہنچی؟ فرمایا بات یہاں آ کر کے اڑ گئی ہے کہ اس کے مالک جو ہیں گھر والے کہتے ہیں کہ یہ خرید تو فروخت تو کر دیں گے ہم آپ کو، وہ رقم دے دیں گے، لیکن ولا ہماری رہے گی۔ اب پھر ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ ولا ہماری رہے گی وہ کیا ہوتا ہے؟ ولا ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی مرتا ہے کچھ نہ کچھ اس کے کچھ نہ کچھ اس دنیا کے مال میں سے اس کی ملکیت میں ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو جو مال اس کی ملکیت میں رہے گا، کس کی؟ اس لونڈی کی، اس خادمہ کی، اس خادم کی، تو وہ بیچنے والے کا ہوگا۔ یہ شرط کرتے ہیں، فرمایا عائشہ خرید لے اور آزاد کر دے، اور جان رکھ کہ آدمی جو خریدتا ہے ولا اس کی ہوتی ہے، بیچنے والے کی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یعنی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اللہ سمجھ دے۔ یعنی بے دھڑک ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ جو شرط غلط ہے وہ اسلام کبھی قبول کروانے کے لیے تیار، وہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ میں آپ سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، آج ہمارے قانون میں جو بات غلط ہے وہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ غلط ہے۔ کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بات قانون میں آ گئی ہے، گورنمنٹ کے قانون میں، وہ بات ہم غلط کہہ ہی نہیں سکتے۔ اگر کوئی کہے گا تو وہ مجرم ہو جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں قانون بنا کہ احمدی غیر مسلم ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ واللہ قانون غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ احمدی کو غیر مسلم کہنے کا کوئی جواز اسلام میں نہیں۔ حق یہ تھا کہ جو علماء اکٹھے ہوئے تھے، جو سارا کچھ کر رہے تھے، ان کا فرض یہ تھا کہ وہ مل کر کے گھومد کو کہتے کہ کسی مرزائی یا کسی دوسرے کو احمدی کروانے کا حق نہیں، اس لیے کہ جو احمدی ہے وہ محمدی ہے، جو محمدی ہے وہ احمدی۔ احمد اور محمد دونوں ایک ہیں، دو نہیں۔ ابھی محمد دنیا میں نہیں آیا تھا تو احمد نام اس کا اللہ نے بھیج دیا تھا پہلے دنیا میں۔ سیدنا عیسیٰ نے خوشخبری دی تھی، قرآن میں آج بھی موجود ہے کہ اے عیسیٰ کہہ دے قوم کو جو تیرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اگر محمد احمد نہیں تو پھر محمد بھی نہیں۔ اس لیے اگر یہ محمد احمد ہیں تو اس کی امت احمدی ہے۔ قانون اور غلط بن گیا ہے۔ میں شاباش دیتا ہوں آپ کو بھی اور سارے بھائیوں کو جنہوں نے کم از کم ابھی شکایت نہیں کی کہ یہ ایک نامراد کہتا ہے کہ قانون پاکستان نے بنا رکھنا ہے غلط۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کسی مقام پر جائیں قانون میں تو لکھا ہے احمدی، لیکن باقی کتابوں میں ادھر ادھر جو بھی لوگ جائیں گے احمدی نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے مرزائی یا قادیانی۔ وہ لکھنا چھوڑ گئے ہیں اس بات کو، یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یہ بات غلط ہے، لیکن اب مجال ہے کہ کوئی بولے کہ یہ بات غلط ہے۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اتنی بات ہے، عائشہ خرید لے، یہ غلط شرط جو ہے یہ اسلام قبول نہیں کر رہا۔ پھر وہ لونڈی خریدی گئی، وہ کنیز خریدی گئی، آزاد کر دی گئی۔ میں آپ سے حیران ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے خانوادے میں، یعنی آپ کے گھر میں ایک وقت میں 11 یا 13 بیویاں تھیں، انہوں نے کتنے کتنے غلام یہ کنیزیں آزاد کی؟ کبھی تاریخ کو دیکھیں، کبھی نام لیا کسی نے؟ اپنی مرضی سے وہ آپ کی بیویاں اپنی مرضی سے خرید کر کے آزاد کرتی رہیں، لیکن پیغمبر نے کبھی یہ بات نہیں کہی۔ ایک عورت کا نام ہے، میں نہیں کہتا سودا ہیں وہ، زینب ہے، کون ہے، یا عائشہ ہیں۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ یہ میری بیوی بیچ رہی ہے اپنی کنیز کو، اپنی لونڈی کو، تو خیال آیا کہ یہ پیسہ اگر ملے گا تو اس معاملے میں خرچ کر دیں گے۔ وہ پیسہ آیا تو وہ بیوی صاحبہ اس طرح چوڑی میں گود میں پیسہ لے کر کے بیٹھی تھی۔ پیغمبر آئے، دیکھا مال تو فرمایا ہاں میں نے وہ سودا کر دیا، بیچ دیا۔
میں پوچھتا ہوں اگر یہ بات صحیح ہے، میاں کے مشورے کے بعد، میاں کے مشورے کے بغیر ہوا ہے یا مشورے کے ساتھ ہوا ہے؟ کسی مولوی کے پاس جاؤ کہ جب تک بیوی کو میاں اجازت نہ دے وہ خرید و فروخت کر ہی نہیں سکتا، نہیں کہیں گے وہ تو بہت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں عید کے دن واز کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ سپیکر تو نہیں تھے کہ سب کو چلے، مجمع بہت بڑا ہے، جدھر عورتوں کا مجمع تھا عید کی نماز کے بعد ادھر چلے گئے اور ان کو کہا کہ عورتوں تمہیں میں نے دیکھا ہے کہ تم بہت دوزخ میں جاتی ہو، بہت تمہاری تعداد ہے، کچھ علاج کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا آپ صدقہ نہیں کرتی، خیرات نہیں کرتی، آپ کو حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی حدیث بخاری میں ہے یا نہیں ہے؟ عورتوں نے زیور اتارے اور دیے، ابو ہریرہ کہتے ہیں میری گود بھر گئی، میں اٹھانے کے قابل نہ رہا، اتنا سونا اکٹھا ہو گیا۔ انہی لوگوں میں سے جو غریب ہیں، ان عورتوں نے خامدوں سے مشورہ کیا تھا، ادھر بیٹھی بیٹھی مشورہ کر گئی تھی۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بندو اللہ کے دین کا مذاق نہ کرو، آپ بھی آزاد ہیں، عورتیں بھی آزاد ہیں، آپ کو بھی اپنی آخرت کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ عورتیں مال خرچ کریں گی تو ان کے کام آئے گا، تم مال خرچ کرو گے تو تمہارے کام آئے گا۔ عورتوں کو یہ تلقین کرو کہ یہ مال صرف پہن کر کے نہیں، دکھا کر کے نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خود بھی کرو، اپنے گھر والوں بھی کہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس میں کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، نہ کسی مقام پر ہوتی ہیں، نہ کوئی کرتا ہے اور نہ کوئی سنتا، اس لیے کہ یہ دین کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ دین کا معاملہ تو یہ ہے کہ عورت نے ادھر ادھر کبھی بھی جانا ہو تو ایک آنکھ کھلی رہے، باقی ساری بند، پھر بات کرے تو میاں جی کی مرضی سے کرے ورنہ نہیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مردوں اپنے منہ دھیان چلو، عورتوں اپنے منہ دھیان چلو۔ جیسے مرد مخاطب ہے قرآن کے، عورتیں بھی۔ پہلا ظلم تو یہ کیا مسلمانوں نے خصوصاً کہ یہ مسجد عورتوں سے اللہ اس کا قریب ہی نہیں جانے دیا۔ جس مقصد پھر کہ نہ وہ تو جمعے کو بھی جاتی ہے تو حرام ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ لان میں نماز نہ پڑھے، اندر وڑ کے اندر جا کر کے نماز پڑھے تو تب نماز بہتر ہوتی ہے، اندر کی نماز بہتر ہے لان سے۔ اللہ کا رسول کہتا ہے گھر کی نماز سے بہتر ہے فرض مسجد سے۔ جس طرح مرد کو کہا ہے عورت کو بھی کہا ہے۔ آج اگر یہ صورت ہوتی تو مسجدوں کی مسجدیں عورتوں کی الگ ہو جاتی، جنازہ گاہیں ان کی الگ ہو جاتی، ان کی تربیت الگ ہوتی، ان کا معاملہ الگ ہوتا، تاکہ عورتوں کی صحیح تربیت ہو، تاکہ گھر کی صحیح تربیت ہو۔ عورتوں کو تو آپ نے دین آدھا دین تو ان سے ویسے ہی لے لیا، آپ نے ان کو قریب ہی نہیں آنے دیا، سمجھ ہی نہیں دی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما۔ فرمایا لوگوں عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، عشاء کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، مت روکو۔ ہمارے یہاں کہ نہیں ان کو قریب نہ جانے دو، یعنی ہر معاملے میں ہمارا دین جو ہے الٹا۔ عورتوں کی نماز اور طرح سے ہے، وہ بیچ کر کے کریں، مرد جو ہیں وہ اس طریقے سے کریں، عورتیں ادھر تک ہاتھ اٹھائیں، مرد ادھر تک ہاتھ اٹھائیں۔ بھائی ابا یہ کہاں سے تقسیم آئی؟ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں نئی ہیں۔ میں بھی سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ان کو کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شاباش ہے آپ کا کہ آپ سن رہے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو سننے کے بھی تیار ہوئیں، اس لیے کہ یہ قرآن کی براہ راست باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی براہ راست باتیں۔ جتنی باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں کوئی یاد رہے، جا کے پوچھو ملا سے کہ یہ تیری حدیث میں ہے۔ حدیث تو کہتا ہے یہ ثواب والی حدیث ہے، تجھے یاد ہے، یہ ثواب والی نہیں ہے، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا آج کے سبق میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، یتیموں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لو، تاکہ وہ مائیں تمہارے نکاح میں آ جائیں گی، خود اپنے بچوں کی پرورش کریں گی۔ آگے ارشاد فرمایا او ما ملکت ایمانکم، جب ملک یمین کی بات آئی اللہ معاف فرما،
ہمارے یہاں یہ مذہب ہے، ہر مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک مرد کسی عورت کو خرید لے اب وہ بغیر کسی لوجت کے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ میں اس پر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ راضی پڑھ سکتا ہوں۔ اللہ نے بہت کمال کیا، مہربانی کی کہ کم از کم اس چیز کو اٹھا ہی دیا تاکہ یہ اسلام میں ایک نیا جھگڑا جو ہے یہ پیدا نہ ہو جائے، ختم ہی کر دیا اس کو۔ یہ ختم ہی ہونا چاہیے تھا، یہ ختم ہونے کے لیے ہے۔ میں آپ سے بات کروں، واللہ العظیم صدقہ خیرات دینا اس حد تک دینا کہ صدقے کی ضرورت نہ رہے، صدقے کو ختم کرنا ہے، جاری نہیں رکھنا۔ سود کو ختم کرنے کی علامت یہ ہے کہ صدقے کو بڑھا، کسی غریب کو پیسہ دے کر کے واپس مت لے۔ لیکن ملا نے سارا معاملہ الٹ کر دیا، فرمایا جب تک یہ 100 کے 100 لے لے، اس سے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، جب 10,000 20,000 ہو جائے، دینا مشکل ہو جائے، پھر اس کا گھر خرید لے، اس کے جانور خرید لے، اس کی زمین خرید لے، تاکہ یہ بالکل کنگال ہو کے رہ جائے۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ کدھر چلا گیا اسلام؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ تیری نسل ہے، تمہاری اصل ایک ہے، یہ غریب ہو گیا ہے، اس کو اٹھا اوپر لے جا تاکہ یہ بلند ہو۔ لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں سے یہ بات اٹھا دی گئی ہے، اس لیے ہمارے وڈیرے بھی یہی کرتے ہیں اور ہمارے چھٹیرے بھی یہی کرتے ہیں۔ سارے طبقات اس بار متفق ہو گئے ہیں کہ جنہیں جو ہمارا رواج ہے وہ اسلام ہے۔ واللہ الذی اسلام رواج نہیں ہے، رواج ہے اور اسلام ہے۔ او ما ملکت ایمانکم میں ملک یمین ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ جائز ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، لیکن آزاد عورت کے نکاح میں اور اس کے نکاح میں فرق، کیونکہ یہ دو کام کرے گی، ایک ملازمت والا بھی، کیونکہ وہ ملازمہ ہے، جا تو آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنی ملک یمین سے تعلق قائم کرنا چاہے پہلے آزاد کرے، آزاد کر کے نکاح کرے، دوہرا اجر پائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دوہرا اجر پائے۔ یہ دوہرا اجر یہاں نہیں مناسبہ میں لگتا۔ آدمی ایک تو میں نے خریدا، قیمت ایک کی ڈالی ہے، لیکن آزاد کر دیا، ایک اس کا اجر اور پھر دوسرا بیوی بنا لینے کا اجر۔ اب فرمایا جب نکاح کرے تو اس کا صداق دے، یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ غلام ہے، خادمہ ہے، کنیز ہے، اس خاندان سے تو نے خریدی، لیکن اب اس کا حق بن گیا ہے کہ اس کو صدقات دے۔ صدقہ صداق کہتے ہیں اس حق مار کو جو عورت کو دیا جاتا ہے نکاح کے وقت، اور وہ عورت ہوتی ہے مالک، اور یہ جس کا نکاح ہوا ہے اس کی ملکیت پر لازم ہے آدھا، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، یہ احادیث روایات میں موجود ہے۔ جس کے گھر میں ہے ہی 1 روپیہ، وہ اگر 4 آنے دے دے گا یا 8 آنے دے دے گا تو آدھا دیا کہ نہیں دیا؟ ماما آپ اپنی ملکیت کو دیکھیں کہ کتنی ہے۔ آپ نے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، سر جب نکاح کا وقت آیا کیوں آپ نے اعلان کیا کہ 5 روپیہ آپ؟ شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے آپ کو؟ کچھ خیال کرو، تم مسلمان ہو، کسی قوم میں چلے جاؤ، لیکن یہ ظلم کسی اور قوم میں نہیں ہوگا، ادھر مسلمانوں کیا۔ جتنا آپ کی قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایک عورت کو خزانہ دے دیا ہے، اب تم بدلنا چاہتے ہو، نہیں اس عورت کو خزانہ اسی کا رہے گا، یہ خزانہ آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ، یہ صورتحال اسلام والی جو ہے کہیں نظر آتی؟ اللہ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بہت مشکل بات ہے کہ تم انصاف کر سکو گے، انصاف کرنے کے لیے جو طریقہ ہے اسی کو اختیار کرو۔ فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلا۔ اللہ، النحل ایک قرآن میں سورت ہے، شاید یاد ہوگا، 16 نمبر ہے اس کا۔ اللہ، النحل، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ نحل کسے کہتے ہیں؟